السلام علیکم لسنرز، آئیے ڈائجسٹ کلیکشن کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے جلاد مسیحا اور جس کے مصنف ہیں A.R. راجپوت۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نورا کو جب یہ پتہ چلا کہ زمیندار عارف خان مر گیا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ اس کا باپ سوڈل بھی عارف خان کی موت پر خوش تھا، مگر جانے کیوں نورا کو باپ کی خوشی سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ شاید اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ زمیندار عارف خان کی موت سے زیادہ کسی اور ہی تصور سے خوش ہو رہا تھا۔ البتہ نورا کی بوڑھی ماں نے خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے اپنی بیٹی نورا کو گلے سے لگا لیا تھا۔ نورا جانتی تھی کہ اس کا باپ سوڈل اب اسے کسی اور اپنے ہی جیسے بڈھے کے پلے باندھنے کی فکر میں لگ جائے گا، کیونکہ ان بوڑھے گدھوں سے ایک خطیر رقم ملنے کی امید زیادہ ہوتی تھی۔ لالچ اور حرص و طمع نے نورا کے باپ کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی۔ نورا کے لیے وہ اذیتناک دن تھے جب اس کے لالچی باپ سوڈل نے اس کا رشتہ بڈھے زمیندار عارف خان سے بعوض نقد رقم 2 لاکھ میں طے کر دیا تھا۔ وہ جیسے زندہ درگور ہو گئی۔ اس کی ماں کو بھی بیٹی کے دکھ کا احساس تھا۔ نورا کڑتے دل کے ساتھ سوچا کرتی تھی کہ کیا غربت اور مفلس انسان کو اتنا بے حس اور بے غیرت بنا دیتی ہے کہ باپ اپنی بیٹی کی خوشیوں کو بھی لائی کے اتنا نہیں سمجھتا اور لالچ میں اندھا ہو کر ایک بڈھے سے اپنی جوان بیٹی کو محض اس لیے نتھی کر دینا چاہتا ہے کہ اس سے عیبزانہ بھاری یا زیادہ ملنے کی توقع ہوتی ہے۔ زمیندار عارف خان سے ابھی نورا کی شادی نہیں ہوئی تھی، البتہ بات ضرور طے ہو چکی تھی اور چند روز میں وہ اس کی دلہن بن کر اس کے حویلی نما مکان میں رخصت ہونے والی تھی کہ اس سے پہلے ہی اچانک عارف خان کا انتقال ہو گیا۔ زمیندار عارف خان کس طرح مرا تھا، یہ ایک گمبھیر راز تھا جو صرف نورا جانتی تھی یا پھر ڈاکٹر رحیم داد۔ رحیم داد ایک نوجوان اور غیر شادی شدہ ڈاکٹر تھا۔ وہ اس کوٹ نور خان کی ایک سرکاری ڈسپنسری میں، جسے بنیادی صحت مرکز بھی کہا جاتا ہے، انچارج میڈیکل آفیسر تھا اور سب سے دوپہر 2 بجے تک مریض دیکھا کرتا تھا۔ ایک لمحے کو نورا کے دل میں خیال آیا کہ وہ ابھی جا کر ڈاکٹر بابو کو یہ خوشخبری سنا ڈالے، مگر پھر اچانک ایک خیال کے تحت وہ چونک گئی۔ دل کے کسی تاریک گوشے میں ایک خیال سوجا تھا۔ تب اس نے پھر ڈاکٹر بابو یعنی رحیم داد سے نہ ملنے بلکہ ہمیشہ کے لیے اس سے رابطہ نہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ البتہ اس نے جلدی سے سر پر اینٹ بات دھرا اور مٹکا سنبھالے پانی بھرنے کنویں پر جا پہنچی۔ وہ یہ خوشخبری اب صرف اور صرف سائیں داد کو سنانا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ چاولوں کے کھیت میں اس کا ہی بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا ہوگا۔ یہ 1 ماہ پہلے کی بات تھی۔ سفید رنگ کی سوزوکی مہران کار شہر سے 22 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد پختہ سڑک چھوڑ کے دائیں جانب کے قدرے نشیبی کچے راستے پر اتر گئی۔ یہاں سے بمشکل نصف کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ بائیں جانب وسیع و عریض احاطے پر ایک زنگ آلود لوہے کا محرابی گیٹ نظر آ گیا، جس کی پیشانی پر اڑے اڑے لفظوں میں بنیادی صحت مرکز گوٹ نور خان کی تحریر تھی۔ کار گیٹ سے اندر داخل ہو گئی اور ایک مستطیل نما پیلی رنگت کی سال خوردہ عمارت کے سامنے رک گئی۔ کار کے رکنے کی دیر تھی۔ عمارت جو ایک سرکاری ڈسپنسری تھی، اس کے اندر سے 2 افراد معمولی سی شلوار قمیض میں ملبوس تیزی سے باہر دوڑے۔ تب تک کار کی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کے ایک 35-36 سالہ شخص برآمد ہو چکا تھا۔ وہ دراز قامت تھا، شانے چوڑے اور آنکھوں میں خاص چمک تھی، چہرے پر گھنی مونچھیں اور رنگ سانولا تھا۔ یہ ڈاکٹر رحیم داد تھا۔ ڈاکٹر رحیم داد نے 7-8 سال پہلے چانڈکا میڈیکل کالج اور اب یونیورسٹی لاڑکانہ سے MBBS کیا تھا، جبکہ 1 سال ہاؤس جاب اس نے ڈاؤ میڈیکل کالج اینڈ اسپتال میں کیا تھا۔ 1 سال بعد مزید 1 سال آنریری اس نے مختلف بیماریوں کے وارڈز میں 3 ماہ کام کیا تھا تاکہ اسے مختلف بیماریوں کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائے اور واپس اپنے شہر جا کے کسی قریبی گوٹ وغیرہ میں ذاتی پریکٹس کامیابی سے چلا سکے۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ آنریری طور پر مزید 1 سال ہاؤس جاب کے مکمل ہوتے ہی
سندھ پبلک سروس کمیشن کی جانب سے میرٹ پر ڈاکٹروں کی بطور میڈیکل آفیسرز کی اسامیوں کا اخبار میں اعلان کیا گیا تو ڈاکٹر رحیم داد نے بھی گورنمنٹ جاب کے لیے درخواست جمع کرا دی۔ بہرطور ڈاکٹر رحیم داد نے شروع ہی سے بڑا شارپ ذہن پایا تھا، تھوڑے سمجھانے پر وہ بہت زیادہ سمجھ لیتا تھا، لہٰذا اس نے پہلے ہی سال میں کمیشن کا امتحان پاس کر لیا اور یوں اس کی تعیناتی اپنے ہی شہر جو اندرون سندھ میں واقع تھا اس کے ایک قریبی کوٹ نور خان کی سرکاری ڈسپینسری میں بطور انچارج میڈیکل آفیسر کے ہو گئی۔ ڈاکٹر رحیم داد کا باپ ایک چھوٹی سطح کا زمیندار تھا، تاہم گھرانہ خوشحال اور تعلیم یافتہ تھا۔ رحیم داد کی ایک بہن بھی تھی جس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ دوسرے شہر میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوش تھی۔ ڈاکٹر رحیم داد کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال مذکورہ دو آدمی ڈسپینسری کے عملے سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ ایک نے ڈاکٹر سے گاڑی کی چابی لی تاکہ گاڑی کو دوسری جانب پارک کر سکے، جبکہ دوسرے نے عقبی سیٹ سے ڈاکٹر کا مختصر سامان اٹھا لیا۔ ڈاکٹر رحیم داد کھڑکھڑاتے ہوئے راؤ سلک کی بیش قیمت کاٹن شلوار قمیض میں باروں انداز میں چلتے ہوئے اندر اپنے کمرے میں آ کر بڑی سی ریوالنگ چیئر پر براجمان ہو گیا۔ باہر برآمدے میں مریضوں کا بے تحاشا رش تھا۔ ڈاکٹر سمیت عملے کے 4 افراد تھے۔ ایک ڈسپینسر تھا جس نے آ کر ڈاکٹر سے ہاتھ ملایا تھا۔ سامان کا بیگ لانے والا آدمی اب دروازے پر رکھے اسٹول پر بیٹھا تھا اور ایک ایک مریض اندر بھیجنے لگا۔ اللہ نے ڈاکٹر رحیم داد کے ہاتھ میں بڑی شفا دی تھی۔ قریب قریب کے گوٹھوں سے بھی کئی لوگ بغیر سے علاج یہاں آتے تھے۔ اس طرح بڑے بڑے زمیندار اور وڈیرے بھی اس سے علاج کرواتے تھے، بلکہ اسے اپنی حویلی بلاتے تھے یا اوطاق میں۔ یوں اس کے بااثر وڈیروں سے بھی تعلقات استوار ہو گئے تھے جو اس کی بہت عزت کرتے تھے، مگر یہ ان سے دور ہی رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ سمجھتا تھا کہ ان کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی، تاہم ان سے بنا کر رکھنا اس کی مجبوری تھی۔ ڈاکٹر رحیم داد ایک انسان تھا، مگر انسان ہونے کا مطلب یہ نہ تھا کہ وہ انسانیت کے مروجہ اصولوں کو اپنی رنگین مزاجی پر تیاگ دیتا۔ وہ فطرتاً رنگین مزاج تھا، مگر یہ غلط ہے کہ ہم ہر شے فطرت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ انسانی نفسیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کے اندر بھی ایک نفسیاتی ہچ تھی۔ صنف مخالف کو دیکھتے ہی اس کے دل کی دھڑکنیں یکلخت تیز ہونے لگتی تھیں۔ شاید یہ بھی کوئی خاص بات نہ ہو، کیونکہ ایسا ہر مرد کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں انسان کی داخلی فطرت حرکت میں آتی ہے۔ فطرت کا اچھا انسان اپنے ضمیر کو کھونے نہیں دیتا اور بد فطرت اپنے ضمیر کو کھلونا بنا کر کھیلتا ہے، اس سے حظ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ یہ اس کی نفسیاتی کمزوری بن جاتی ہے۔ خیر، وہ مریض دیکھتا رہا، ان کا تفصیلی معائنہ بھی کرتا رہا، مگر یہ تفصیلی معائنہ وہ عموماً جوان عورتوں لڑکیوں کا کرتا تھا۔ گوٹ کی بیچاری سیدھی سادی عورتیں اس معائنے کا مطلب سمجھتی ہوں یا نہیں، مگر وہ اس کے علاج سے بھلی چنگی ضرور ہو جاتی تھیں۔ یہی علاج اگر وہ شہر جا کے مہنگے ڈاکٹروں سے کرواتی تو 10 دن ان کے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا، مگر جب یہی سہولت مفت میں اور وہ بھی ان کے گھر سے 2 قدم کے فاصلے پر موجود تھی تو بھلا ان بیچاریوں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ ایسے ہی ایک تفصیلی معائنے کے دوران نورا سے اس کا واسطہ پڑ گیا تھا۔ نورا شاید وہ واحد لڑکی تھی جسے ایک نگاہ دیکھتے ہی ڈاکٹر رحیم داد کا دل پہلی بار بجائے تیزی سے دھڑکنے کے یکدم جیسے رک گیا تھا۔ ایسا تب ہوتا ہے جب کوئی اپنی دل پسند شے دیکھ لے۔ نورا اس کے لیے ایک ایسے ہی جامع اور مکمل حسن کی حامل لڑکی تھی۔ وہ جوان تو تھی ہی، مگر حسن و شباب کا بھی مرقع تھی۔ صورت خوب تھی، رنگ ایسا صاف اور گورا جیسے دودھ میں گلاب ملا دیا گیا ہو، سرو قد تھی، اور اس کے علاوہ اس کا سراپا بھی بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس کے غیر معمولی وجود پر بہت معمولی لباس تھا اور وہ اس وقت اپنی بوڑھی ماں کے ہمراہ آئی تھی۔ پل کے پل ڈاکٹر رحیم داد نے اپنے پروفیشن کو دیکھتے ہوئے خود کو سنبھالا اور پھر اپنی نظروں کے اشتیاق کے تاثر کو یکلخت گہری اور بے نیاز ظاہر کرنے والی متانت میں بدلتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولا، ہاں بابا، کیا تکلیف ہے تیرے کو؟ نورا جب بولی تو رحیم داد کو یوں لگا جیسے تھر کے صحرا میں کوئی کوئل کوک رہی ہو۔ مجھے 2 دن سے کھانسی اور بخار ہے۔ ڈاکٹر کی میز کی دائیں جانب
एग्जामिनेशन कोच रखा था। डॉक्टर रहीम ने इसे वहां लेट जाने को कहा। मरीजों के लिए ये बात तमानियत का बायस होती थी कि डॉक्टर वाकई तवज्जो से इन्हें देख रहा है। नूरा के स्टूल से खड़े होने से लेकर कोच पर लेटने तक के अमल का डॉक्टर रहीमदाद की नज़रों ने एक्सरे लिया था, और जब उसने मुआयना शुरू किया तो फौरन ही उसे अंदाज़ा हो गया कि नूरा उन औरतों में से नहीं थी जो सुपर डाल देती हैं। रहीमदाद ने भी अपनी दस्तराजी रोक दी और नूरा को उतरने का कहा। नूरा ने बड़ी शाकी निगाहों से उसकी तरफ देखा। डॉक्टर रहीमदाद ने इसे नुस्खा लिख दिया और कहा, डिस्पेंसरी के स्टोर से दवा ले ले, और साथ ही नूरा के बजाय उसकी बूढ़ी माँ को इसे 5 रोज तक बिला नागा लाने की भी ताकीद कर दी। साथ ही नूरा की मामूली बीमारी को खतरनाकी में बदल जाने के सिलसिले में भी डराया, ताकि अगर नूरा ना भी आना चाहे तो इसके घर वाले उसे ज़बरदस्ती इलाज के लिए भेजते रहें। दूसरे रोज़ भी यही कुछ हुआ। तीसरे रोज़ रहीमदाद ने नूरा से मौका पाते ही मकसद की बात कह डाली। इत्तेफाक से इस रोज़ वो किसी छोटे बच्चे के साथ आई थी। नूरा, तू मुझे अच्छी लगती है। औरत चाहे पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ जाहिल, लेकिन खुदा ने उसे नज़र शनास हिस्स से यकसान नवाजा होता है। नूरा भी अनपढ़ थी, मगर वो पहले ही रोज़ से डॉक्टर रहीमदाद की फितरत से आगाह हो गई थी। ताहम बोली, मैं आपको अच्छी लगती हूँ, मगर मुझे कोई और अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, मगर हम दोस्त तो बन सकते हैं ना। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साईं? नूरा ने इसकी तरफ देखा। डॉक्टर रहीमदाद की नज़रें इसे बदस्तूर अपना एक्सरे करती हुई महसूस हुई थीं। रहीमदाद ने गहरी सांस ली, फिर किसी ख्याल के तहत पूछा, क्या तुम इससे मोहब्बत करती हो, इससे शादी करना चाहती हो? हाँ, नूरा के लबों से बेख्तियार निकला और वो शर्मा सी गई, मगर फिर रुखसत होने के लिए स्टूल से उठ खड़ी हुई। रहीमदाद ने उसका नर्म गुदाज हाथ पकड़ लिया। उसके गुदराए हुए हाथ के लम्स से रहीमदाद के पूरे वजूद में यकलक बिजली की सी सनसनाहट दौड़ गई, और उसने थोड़ी सी जिसारत करना चाहिए। इसका ख्याल था कि इतना तो ये गोट की मामूली जाहिल लड़की करने ही देगी, मगर नूरा एकदम पीछे हट गई और बड़ी नफरत भरी नज़रों से डॉक्टर रहीमदाद को घूरने लगी। इसके बाद गुस्से से लाल सुर्ख होके कमरे से बाहर निकल गई। डॉक्टर रहीमदाद थोड़ा घबरा गया। उसे बिल्कुल तवक्को न थी कि नूरा उसे इस तरह नफरत खेज अंदाज में धुतकार देगी। अब वो डर सा रहा था कि कहीं वो किसी से इसकी शिकायत न करते। थोड़े दिन बीत गए, मगर ऐसा कुछ न हुआ। अलबत्ता नूरा भी दोबारा न लौटी। कुछ दिन और बीत गए। दिन का 1 बज रहा था। उस वक्त मरीज कम ही होते थे। डॉक्टर रहीमदाद नूरा की तरफ से मायूस हो गया था। उसने नूरा को अपनी नफसानी जज्बात की तस्कीन का जरिया बनाना चाहा था, मगर उसने बुरी तरह रहीमदाद को धुतकार दिया था। अलबत्ता उस वक्त रहीमदाद की हैरत की इंतहा ना रही जब उसने नूरा को, और वो भी अकेले, अपने कमरे में दाखिल होते देखा। डॉक्टर रहीमदाद यही समझा कि वो फिर बीमार हो गई थी, मगर तनख्वाह आना, ये बात उसे हजम ना हो सकी। अब क्या तकलीफ़ हो गई है तुम्हें? डॉक्टर रहीमदाद ने इस बार दानिस्ता किसी इश्तियाक का मुजाहरा किए बिना इससे पूछा। नूरा का सर थोड़ा झुका हुआ था, जैसे वो किसी शीशोपंज का शिकार हो। रहीमदाद की नज़रें अब और तरह से बकौर नूरा के चेहरे का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थीं। किसी ख्याल के तहत उसका दिल यकबारगी धड़का भी था। शायद कोई ज़रूरत नूरा को उसके पास खींच लाई हो, उसने सोचा। डॉक्टर बाबू, आपसे एक बात कहनी थी। नूरा उसके करीबी स्टूल पर बराए जमान होते हुए धीरे से बोली। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? मेरा ब्याह एक बुढ़े ज़मींदार आरफ खान से होने वाला है, उसने बताया। इसकी बात पर रहीमदाद उलझ कर बोला, क्या कहा? तेरा ब्याह इस बुढ़े आरफ खान से हो रहा है? मगर तूने तो कहा था कि तू किसी और को पसंद। झूठ बोला था मैंने, नूरा जल्दी से बोली। इसकी आंखें भीगी हुई थीं। इस वक्त कोई और मरीज न था। अर्दली डॉक्टर से इजाज़त लेकर थोड़ी देर के लिए अपने करीब आके घर गया हुआ था। दूसरा चपरासी डिस्पेंसरी रूम में कंपाउंडर के साथ गपशप में मसरूफ़ था। 2 लाख के एवज़ आने पर मेरे लालची बाप ने मेरा रिश्ता इस बुढ़े ज़मींदार आरफ खान से कर दिया है। बहुत जल्द वो इससे मेरी शादी भी करने वाला है। ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ। डॉक्टर रहीमदाद को जैसे ही इसकी मजबूरी का पता चला,
وہ اس کا ہمدرد بننے کی کوشش کرنے لگا۔ ڈاکٹر سائیں، میں آپ کو اچھی لگتی ہوں نا؟ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے نا؟ وہ نگاہوں کی گھنیری چلمنے اٹھا کر اس کی طرف تکتے ہوئے استفساریہ بولی۔ ہاں، ڈاکٹر رحیم داد نے مختصراً کہا۔ تو پھر؟ نورا سوالیہ نظروں سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ زمیندار عارف خان سے تیری پہلے جان چھڑانی ہوگی، ڈاکٹر رحیم داد پرسوچ انداز میں بڑبڑایا۔ ہاں ہاں ڈاکٹر سائیں، مگر کیسے؟ نورا نے پرامید نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کام میرے لیے بہت آسان ہے، ڈاکٹر رحیم داد نے کسی غیر مرئی نقطے پر اپنی پرسوچ نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بڑی سفاکانہ معنی خیزی تھی، تاہم پھر وہ پس منظر سے پیش منظر میں ابھرتے ہوئے نورا سے بولا، پر اس سے پہلے تجھے مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ… مجھے سب منظور ہے ڈاکٹر سائیں، نورا جلدی سے بولی۔ بس تو میری کسی طرح اس بڈھے زمیندار عارف خان سے جان چھڑا دے، پھر تو جیسا چاہے گا میں ویسا ہی کروں گی۔ نورا کی بات پر ڈاکٹر رحیم داد ریشہ ختمی ہونے لگا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر نورا سے تھوڑی جسارت کرنا چاہی، مگر نورا نے اسے چھونے تک نہ دیا۔ پرے ہو کے بولی، پہلا میرا کام پھر تمہارا۔ میں تمہارا کام کر دوں گا، فکر نہ کرو، مگر کیسے؟ سنو۔ نورا ذرا قریب ہوئی تو وہ بتانے لگا۔ سن، بہت آسان حل ہے میرے پاس تیرے اس مسئلے کا، لیکن اب چونکہ ہمارا مفاد مشترکہ ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منصوبے سے آگاہ کیے دیتا ہوں، تاکہ تجھے بھی اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں تجھے کتنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر نورا دانستہ، دلچسپ اور پر اشتیاق نگاہوں سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ زمیندار عارف خان میرے ہی زیر علاج رہتا ہے اور اکثر علاج معالجے کے لیے مجھے اپنی اوطاق میں بھی بلاتا ہے۔ وہ شوگر کا مریض ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ بلا کا بد پرہیزی شخص بھی ہے اور میٹھا کھانے سے بالکل باز نہیں آتا۔ حالانکہ میں نے اسے اس بیماری سے متعلق خوف زدہ بھی کیا تھا۔ بہرحال اس کا علاج میں ہی کر رہا ہوں۔ اسے بلڈ پریشر بھی رہتا ہے۔ وہ پھیکے اور بدمزہ پرہیزی کھانوں سے تنگ آیا ہوا ہے۔ فطرتاً وہ ایک پیٹو اور نتیدہ شخص ہے۔ اس کے گھر والوں کو بھی اس کا علم ہے کہ وہ اپنے علاج کے سلسلے میں کتنا بے پرواہ ہے۔ اس کی پہلے سے 2 بیویاں ہیں اور ان سے اس کے جوان بچے بھی ہیں۔ وہ ذرا رکا تو نورا نے پوچھا، مگر تم اسے ہلاک کیسے کرو گے؟ کیا پستول یا خنجر کا استعمال کرو گے؟ پھر پکڑے نہیں جاؤ گے تم؟ اس کی بات پر ڈاکٹر رحیم داد کے ہونٹوں پر بڑی اصرار بھری اور سپاک مسکراہٹ رقصاں ہو گئی۔ پھر جب اس نے نورا کو اپنے منصوبے کے آخری حصے سے آگاہ کیا تو بے اختیار وہ سرتاپا لرز اٹھی۔ بے شک زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، مگر اس دن کے بعد نورا کو احساس ہوا کہ ایک ڈاکٹر بھی اپنے مریض کی زندگی سے اس طرح کھیل سکتا ہے۔ وہ اسی طرح بد پرہیزی کرتا رہے گا اور میں اس کی شوگر کم کرنے والی گولیوں کی ڈوز کم کرتے کرتے بالکل ختم کر دوں گا۔ بس صرف اتنا ہی مجھے تو کرنا پڑے گا، جو بالآخر اس کے لیے سم قاتل ثابت ہوگا۔ مگر ڈاکٹر بابو، اس طرح کہیں دیر نہ ہو جائے، نہ جانے وہ کب مرے اور میرا اس سے بیاہ بھی ہو جائے گا۔ نورا مطمئن نہ ہوئی تو ڈاکٹر رحیم داد بولا، تو پگلی ہے، یہ بات میں بھی سمجھتا ہوں۔ سن غور سے میری بات، شوگر کم کرنے والی گولیاں اب اس پر اثر نہیں کرتی ہیں، اس لیے مجھے خود اسے شوگر کم رکھنے کے لیے ٹیکے لگانے پڑتے ہیں، جسے انسولین کا ٹیکہ کہا جاتا ہے۔ مگر اب میں اسے انسولین کا ٹیکہ لگانے کے بجائے کونین کا ٹیکہ لگایا کروں گا۔ بڑھی ہوئی شوگر کے مریضوں میں کونین کا ٹیکہ، جو عام طور پر ملیریا کی بیماری میں لگایا جاتا ہے، 2-1 روز میں ہی اچانک موت کی نیند سلا دیا کرتا ہے۔ نورا مطمئن ہو گئی۔ ڈاکٹر رحیم داد کی یوں بھی پورے گوٹ میں علاج معالجے کے سلسلے میں اچھی شہرت تھی۔ اس کے ہاتھ میں بہت شفا تھی۔ مریضوں کا اس پر اتنا اعتماد قائم ہو چکا تھا کہ اگر وہ زہر بھی دیتا تو مریض اسے دوا سمجھ کر پی جاتے۔ بہرحال ڈاکٹر رحیم داد نے ایک مسیحا کے روپ میں جلاد بن کر عارف خان کے ساتھ سفاکی اور خاموش موت کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ ایک روز عارف خان کا اچانک انتقال ہو گیا، لہٰذا اب زمیندار عارف خان کی اچانک موت کا راز صرف ڈاکٹر رحیم داد کو معلوم تھا یا پھر نورا کو۔ نورا کا مقصد پورا ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اب دوبارہ ڈاکٹر رحیم داد کی صورت تک نہ دیکھی، نہ ہی کبھی اس سے ملنے کا ارادہ کیا۔ وہ تو محض اپنے مطلب کی خاطر اسے بے وقوف بنا کے استعمال کر رہی تھی، پھر بھلا دوبارہ اس سے رابطہ کیوں کرتی؟
ادھر ایک روز سائیں داد کا باپ اور ماسی زلیخا سائیں داد کے لیے نورا کا ہاتھ مانگنے کے لیے اس کے گھر آ گئے، مگر حسب توقع نورا کے لالچی باپ سوڈل کی لالچی فطرت آڑے آ گئی اور اس نے انہیں نورا کے سنگ دینے کے عوض اتنی بھاری رقم بتائی کہ وہ دونوں بیچارے اپنا سمو لے کر واپس لوٹ گئے۔ نامساعد حالات انسان کی فطرت پر اپنے اثرات ضرور مرتب کرتے ہیں۔ ایسے ہی نورا کے اندر بھی سرکشی جاگ اٹھی تھی، اور تب ایک دن نورا نے ماں کے ذریعے باپ سے صاف صاف یہ بات کہلوا دی کہ وہ شادی کرے گی تو صرف سائیں داد سے، ورنہ زہر کھا کر مر جائے گی، پھر لے لینا عفضہ میری لاش کا۔ باپ سوڈل نے یہ سنا تو چراغ پا ہو گیا، مگر نورا کی ماں نے اسے اس کی لالچی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے چالاکی سے سمجھایا، نورا کے پیو، جوش سے نہیں ہوش سے کام لے، ایک بیٹی کے حال دل سے ماں کے سوا اور کوئی واقف نہیں ہوتا، ایسا نہ ہو کہ نورا واقعی خودکشی کر لے، ایسے میں تیرے پاس سوائے رسوائی کے کچھ نہیں رہے گا۔ سائیں داد کا پیو نورا کے سنگ کا اچھا خاصا افسانہ نہیں دے پا رہا، مگر یہ بھی تو سوچ، اگر خدا نخواستہ نورا نے خودکشی کر لی تو یہ بھی تیرے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ بیوی کی بات پر سوڈل پہلی بار کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا اور بالآخر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد سائیں داد اور نورا کا رشتہ طے ہو گیا۔ نورا اور سائیں داد ایک دوسرے کو پا کر نہال ہو گئے تھے۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا انہوں نے کہ تقدیر اس طرح بھی ان پر مہربان ہوگی اور دو پیار بھرے دلوں کو ان کی منزلوں پر پہنچا دے گی۔ یہ نورا کی سائیں داد سے شادی کے کوئی 2 مہینے بعد کا ذکر تھا کہ سائیں داد اچانک بیمار پڑ گیا۔ اس کی بیماری پر پہلے تو گھریلو قسم کے دیسی ٹوٹکے آزمائے جاتے رہے، مگر افاقہ نہ ہوا۔ بیماری بڑھی تو ڈاکٹر یاد آنے لگا، مگر نورا نہیں چاہتی تھی کہ اس کے محبوب شوہر سائیں داد کو گوٹ کے باہر ڈاکٹر رحیم داد کے پاس لے جایا جائے۔ لیکن جب سائیں داد کی حالت مزید بگڑنے لگی تو نورا سمیت سب پریشان ہو گئے۔ سائیں داد کا باپ بالآخر اسے ایک دن صبح ڈاکٹر رحیم داد کے پاس لے جانے کے لیے تیار ہونے لگا تو نورا لرز گئی اور سامنے آ کے بولی، بابا اسے ڈاکٹر رحیم داد کے پاس نہ لے جا، ایسا کرتے ہیں سائیں داد کو شہر کے کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں۔ سائیں داد کا باپ مٹھل بہو کی بات پر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے یقیناً نورا کی بات کچھ عجیب سی لگی تھی، تاہم وہ بولا، نہیں دھیے، یہ اپنا ڈاکٹر رحیم داد بھی بڑا چنگا ڈاکٹر ہے، شہر جانے کی ابھی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر مٹھل سائیں داد کو سہارا دے کر باہر بیل گاڑی میں سوار کرانے لگا۔ اس دوران کئی رشتہ دار بھی جمع ہو گئے تھے۔ نورا کا دل انجانے خدشات اور تفکر آمیز الجھن میں جکڑا ہوا تھا۔ نورا انہیں بھلا کیا بتاتی کہ سائیں داد کو ڈاکٹر رحیم داد کے پاس مت لے جاؤ، وہ ایک مسیحا کے روپ میں جلاد ہے۔ لیکن پھر نورا کو یہ بھی بتانا پڑتا کہ اسے ایک مسیحا سے جلاد بننے کی ترغیب کس نے دی تھی۔ نورا بے بس و مجبور تھی۔ سائیں داد کو ڈاکٹر رحیم داد کے پاس بغیر سے علاج نہ لے جانے کا نورا کے پاس کوئی معقول جواز ہی نہ تھا۔ جانے کیوں نورا کو اسی بات کا خدشہ تھا کہ ڈاکٹر رحیم داد سائیں داد کے ساتھ بھی وہی سلوک کر سکتا تھا جو اس نے زمیندار عارف خان کے ساتھ کیا تھا، یعنی علاج کی آڑ میں مریض کو دھیرے دھیرے موت سے ہمکنار کرنا۔ لہٰذا جب وہ بدستور جنونیوں کے سے انداز میں اپنے محبوب شوہر سائیں داد کو ڈاکٹر رحیم داد کے پاس نہ لے جانے پر بضد رہی تو سب کو اس کی عجیب سی دیوانگی پر بے تحاشا غصہ آ گیا۔ ایک رشتہ دار عورت نے نورا کو سختی سے سرزنش بھی کر ڈالی، اڑی چری چھوکری، چری ہو گئی ہے کیا؟ اسے ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے جانے دے رہی؟ کیا تو اپنے شوہر کی جان کی دشمن ہو گئی ہے؟ اس نے ایک ایسا چپتا ہوا سوال کیا تھا جس کا جواب بڑا روح فرسا تھا، کم از کم نورا کے لیے تو ضرور خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ باہر طور سائیں داد کو بیل گاڑی میں ڈال کر ڈسپینسری لے جایا گیا۔ نورا بھی سائے کی طرح سائیں داد کے ساتھ تھی۔ اس کا دل پوری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ ڈاکٹر رحیم داد کا نورا سے سامنا ہوا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ اور سپاٹ تھا، مگر اس نے ایک بھرپور گہری اور اصرار بھری نگاہ متوحش کھڑی نورا کے چہرے پر ڈالی تھی، جبکہ نورا کو صرف ایک ثانیے کے لیے یہ محسوس ہوا تھا کہ ڈاکٹر رحیم داد کے ہونٹوں پر استہزائیہ سی سنگین مسکراہٹ ابھر کے غائب ہو گئی تھی۔ نورا کی ہراساں نظریں
اس کے بھیدوں بھرے خاموش چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور وہ سمجھ سکتی تھی کہ ڈاکٹر رحیم داد کے بظاہر خاموش چہرے کے پیچھے کیسا خوفناک طوفان چھپا ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر رحیم داد خاموشی اور انہماک کے ساتھ سائیں داد کا معائنہ کرتا رہا۔ ڈاکٹر رحیم داد خاموشی اور انہماک کے ساتھ سائیں داد کا معائنہ کرتا رہا۔ پھر ذرا دیر بعد اس نے بیمار سائیں داد کو ایک کمرے میں لے جا کر لٹانے کو کہا۔ نورا یکدم بے چین سی ہو گئی، مگر سرے دست وہ کچھ کہنے کی ہمت نہ کر پائی، کیونکہ شاید اسے بخوبی اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر اس نے پھر وہی حرکت کی تو اس کا سسر مٹھل اور اس کے رشتہ دار اس بار آپے سے باہر ہو جائیں گے، اور پھر کوئی بعید نہیں کہ وہ لوگ نورا کو پاگل گردان کر نکال باہر کرتے، جبکہ نورا اس وقت کسی قیمت پر بھی اپنے محبوب شوہر سائیں داد سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ادھر سائیں داد کو دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ چونکہ یہ چھوٹا سا سرکاری اسپتال تھا، سال خوردہ سی محدود عمارت میں 3 کمرے تھے، ایک ڈاکٹر کے کمرے کو ملا کر ڈسپینسری روم اور وارڈ نام کا تیسرا کمرہ تھا۔ اسپتال میں صرف ایک کمپاؤنڈر اور دوسرا چپراسی تھا۔ یہ لوگ وارڈ نما کمرے میں سائیں داد کو لے کر آ گئے۔ سائیں داد کو بستر پر لٹا دیا گیا۔ اتنے میں ڈاکٹر رحیم داد بذات خود انجیکشن بھر کے کمرے میں آیا اور صاحب فراش سائیں داد کی طرف بڑھا۔ یہ کون سا انجیکشن لگا رہے ہو تم سائیں داد کو ڈاکٹر بابو؟ نورا نے یکدم گھبرا کے پوچھا۔ انجانا خوف اس کی آنکھوں میں سمٹ آیا تھا۔ ڈاکٹر رحیم داد نے ایک عجیب صدمہری سے نورا کی جانب دیکھا، مگر بولا کچھ نہیں۔ اس کی خاموشی اور اصرار بھری نظروں میں نورا کو ایک عجیب سی سنگین چمک محسوس ہوئی تھی۔ اڑی نورا، تو چری تو نہیں ہو گئی ہے؟ جا یہاں سے، مٹھل نے اسے ڈپٹا۔ ڈاکٹر رحیم داد سائیں داد کو انجیکشن لگانے کے لیے جھکا۔ نورا ہسٹریائی انداز میں ڈاکٹر پر جھپٹی، مگر اسے لوگوں نے پکڑ لیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شوہر کی بیماری نے اسے پاگل کر دیا ہے۔ اسے زبردستی کھینچ کر باہر لے جایا گیا۔ نورا چیختی چلاتی رہ گئی۔ بالآخر اس نے یہ بکنا شروع کر دیا۔ یہ ڈاکٹر نہیں ہے، جلاد ہے، یہ قصائی ہے، اس نے عارف خان کو مارا ہے۔ اب یہ میرے شوہر کو بھی غلط ٹیکا لگا کے مارنا چاہتا ہے۔ مگر لوگوں کو نورا کی بات پر کیا اعتبار آنا تھا، وہ اسے پاگل ہی سمجھنے لگے۔ پھر ایک روز عجیب واقعہ ہو گیا۔ سائیں داد تیزی سے بھلا چنگا ہو گیا۔ نورا خوش بھی تھی اور حیران بھی۔ وہ اب تک یہی سمجھ رہی تھی کہ ڈاکٹر رحیم داد اسے دھوکے اور وعدے خلافی کا انتقام لے گا اور کسی طرح سے سائیں داد کو جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، مگر ایسا ہوا نہیں تھا۔ مگر جانے کیوں نورا کا دل پھر بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ ایک دن نورا دوائی لینے کے بہانے اکیلی ڈاکٹر رحیم داد کے پاس جا پہنچی۔ باہر چمکیلی دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور اس وقت ڈسپینسری میں مریضوں کا رش بھی خلاف معمول کم ہی تھا۔ نورا دانستہ آخری اوقات میں ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کے ذرا چونکا، پھر خاموش مگر بھوکی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، جیسے وہ خود پہلے نورا کے کچھ کہنے کا منتظر ہو۔ ڈاکٹر بابو، میں تیرے سے معافی مانگنے آئی ہوں، نورا نے لرزاں آواز میں کہا۔ اس نے ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ کس بات کی معافی؟ ڈاکٹر رحیم داد نے کہا۔ میں نے تجھے دھوکہ جو دیا تھا، نورا نے ہولے سے کپ کپاتی آواز میں سے کہا۔ اس کی بات پر ڈاکٹر نے ایک طویل مکاری لی اور بولا، ہاں یہ تو ہے، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو جانتی ہے اچھی طرح کہ میں نے محض تیری خاطر ایک خون کیا۔ نورا اس کی بات پر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں انجانے خوف کی جھلک مزید گہری ہو گئی تھی۔ اس نے بغور ڈاکٹر رحیم داد کا چہرہ دیکھا تو اندر سے بری طرح دہل گئی۔ اس کا چہرہ اندرونی جوش اور منتقمانہ جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ نورا کو یہ اندازہ لگانے میں مطلق دیر نہ لگی کہ وہ اس کی دھوکہ دہی اور وعدہ خلافی کو بھولا نہیں تھا۔ تو میرے سائیں داد کو تو کچھ نہیں کہے گا نا؟ اسے کسی طرح نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کرے گا نا؟ نورا نے اپنے خوف کے زیر اثر اس سے ایک معصومانہ اور بے وقوفانہ سوال کیا۔ ہاں نورا، تجھے بھی تو آخر وعدہ خلافی کی سزا دینی ہے نا؟ میں نے دفعتاً ڈاکٹر رحیم داد نے شعلہ بار نظروں سے نورا کی طرف دیکھ کر صفاقی سے کہا، اور وہ سرتاپا لرز گئی۔ وہ پھر لرزا دینے والے لہجے میں نورا سے مخاطب ہو کے بولا، نورا، تو جانتی ہے اچھی طرح کہ کوٹ کے سب لوگ میرے علاج سے کتنے مطمئن ہیں۔
اگر کوئی مریض دوران علاج مر بھی جاتا ہے تو اسے میری غفلت کے بجائے قسمت کے کھاتے میں ڈال کر چپ سادھ لیتے ہیں۔ دیکھنا ایک دن میں تیرے سائیں داد کا بھی ایک دن اس بڈھے زمیندار عارف خان جیسا حشر کروں گا۔ وہ زہریلی نظروں سے سامنے کھڑی لرزاں نورا کو گھورتا رہا۔ وہ بے اختیار دہشت زدہ ہو کر سسک پڑی۔ کمرے کا ماحول ایک سنگین ہو گیا تھا۔ نہیں ڈاکٹر بابو، میرے سائیں داد کو بخش دو، میرے کیے کی سزا اس غریب کو مت دو، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ نورا نے گڑ گڑا کر اس سے کہا، ہاں یہ تو نے ٹھیک کہا، تیری وعدہ خلافی کی سزا بھلا بیچارہ سائیں داد کیوں بھگتے؟ یہ سزا تو تجھے ہی بھگتنا پڑے گی اب، ڈاکٹر رحیم داد نے سرسراتے لہجے میں کہا اور بدستور شیطانی مسکراہٹ سے اس کی طرف تکتے ہوئے مزید بولا، اگر تو نے میری بات مان لی تو میں نہ صرف تیرے سائیں داد کا پیچھا چھوڑ دوں گا بلکہ اس گوٹ کے اسپتال سے میں اپنا تبادلہ کرا کے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ وہ بات کیا تھی جو وہ نورا کو ماننے کے لیے کہہ رہا تھا؟ یہ نورا اچھی طرح جانتی تھی۔ نورا یک ٹک ڈاکٹر رحیم داد کا چہرہ تکتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے بلا کی نفرت چمک رہی تھی، جبکہ ڈاکٹر رحیم داد بھی بدستور نورا کو بھوکی نظروں سے گھورتا رہا۔ کبھی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، نورا نے جیسے بپری ہوئی شیرنی کی طرح کہا اور واپس مڑ گئی۔ ڈاکٹر رحیم داد کے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ رقصاں تھی۔ ابھی چند ہی روز ہوئے تھے کہ گوٹھ میں گیسٹرو کا مرض پھیل گیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے وبا کی صورت اختیار کر گیا۔ گیسٹرو کو وبا تب کہا جاتا ہے جب وہ بچوں کے علاوہ بڑوں کو بھی متاثر کرنے لگتی، جس میں دست، الٹی کے بعد فوری موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی شدت اس قدر ہوتی ہے کہ متاثرہ مریض کو ری ہائیڈریٹ کرنے کا موقع ہی نہیں مل پاتا۔ یہ مرض جب وبا کی صورت اختیار کر گیا تو پورا ڈسٹرکٹ متاثر ہو گیا۔ شہر تک کے اسپتالوں میں متاثرہ مریضوں کو رکھنے کی گنجائش نہ رہی۔ اسپتالوں کے احاطے اور برآمدے تک مریضوں سے بھر گئے۔ گوٹ کے لوگ قریبی ڈسپنسریوں کا رخ کرنے لگے۔ شہر بھی جاتے مگر وہاں ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا۔ گوٹ نور خان بھی متاثر ہوا تھا۔ سب کو اپنے ڈاکٹر رحیم داد پر بھروسہ تھا۔ یوں بھی اس خطرناک مرض میں مریض کو شہر لے جانے کی مہلت ہی نہ ملتی۔ دست الٹیوں کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی اس قدر ہو جاتی تھی کہ وہ بیچارہ راستے میں ہی دم توڑ جاتا۔ سائیں داد کو بھی گیسٹرو ہو گیا تھا۔ گھر والے اسے ڈاکٹر رحیم کے پاس لے جانے لگے۔ نہیں ماں، میرے سائیں داد کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، اسے شہر کے بڑے ڈاکٹر کو دکھانا ہوگا۔ نورا ڈاکٹر رحیم داد کے نام پر دہل گئی۔ پاگل ہے تو؟ بوڑھے مٹھل نے بہو کو ڈپٹا۔ شہر جانے کا وقت کہاں ہے؟ پر اپنی ڈاکٹر رحیم داد کم ہے کیا کسی بڑے ڈاکٹر سے؟ ہٹ پرے۔ سائیں داد کی حالت واقعی خراب ہو رہی تھی۔ دست الٹیوں کے باعث وہ بالکل پھیکا اور نڈھال پڑ گیا تھا۔ اس کے جسم میں پانی کی اس قدر کمی واقع ہو گئی تھی کہ اس کی کھال تک چٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خطرناک حد تک ڈی ہائیڈریشن کا شکار تھا۔ نورا کو ڈاکٹر رحیم داد کی بے رحم گفتگو یاد آنے لگی۔ اب کہ چھوڑ رہا ہوں، آئندہ نہیں چھوڑوں گا تیرے سائیں داد کو۔ وہ لرز گئی۔ گھر والے سائیں داد کو بیل گاڑی میں ڈال کر لے جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ نورا نے واویلا شروع کر دیا۔ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ اسے پھر دورہ پڑ رہا ہے۔ سائیں داد کو ڈاکٹر رحیم داد کے پاس لے جایا گیا۔ لرزاں نورا بھی ہمراہ تھی۔ وہاں سائیں داد کو ڈرپ وغیرہ لگا دی گئی تھی، انجیکشن بھی دے دیے گئے تھے۔ ڈاکٹر سائیں، اپنا سائیں داد ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ مٹھل نے ڈاکٹر رحیم داد سے پوچھا۔ نورا بھی قریب کھڑی تھی اور بڑی شاکی نظروں سے ڈاکٹر رحیم داد کی طرف تکے جا رہی تھی۔ جواباً رحیم داد نے لمحے بھر کو نورا کی طرف دیکھا۔ نورا کو ڈاکٹر رحیم داد کی اس لمحاتی نظر میں پوشیدہ دھمکی کا تاثر صاف محسوس ہو رہا تھا۔ چاچا مٹھل، یہ بیماری بڑی خطرناک ہے، میں اپنی سی کوشش کر رہا ہوں، آگے اللہ مالک ہے۔ اگر تم میرے علاج سے مطمئن نہیں ہو تو مریض کو شہر لے جا سکتے ہو، ڈاکٹر رحیم داد نے کھنڈی ہوئی سنجیدگی سے کہا۔ تو مٹھل بولا، سائیں، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں بہت شفا دی ہے، گوٹ کے اور مریض بھی تو آپ کے ہاتھوں اس مرض سے شفا پا چکے ہیں، اب شہر کہاں لے جائیں؟ غریب کی حالت تو دیکھو۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، اس نے مختصراً کہا اور دوسرے مریض کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نورا کے اندر ہلچل مچی ہوئی تھی۔ خیالات کا ایک جوار بھاٹا تھا جو اسے اتھل پتھل کیے دے رہا تھا۔ اس کے لیے گویا
وہ ٹوٹ پھوٹ کے عمل سے بھی گزر رہی تھی۔ اس کا تباہ حال ذہن اب طریقہ شکار تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، اس صورتحال میں ڈاکٹر رحیم داد کے پاس ہر قسم کا اختیار ہے۔ ایک مقدس پیشے کی آڑ میں وہ اس وقت اپنی دھمکی، اپنے انتقام کو عملی جامہ پہنانے کا پورا اختیار رکھتا ہے۔ بہر طور نورا اپنے صاحب فراش محبوب شوہر سائیں داد کے پاس موجود تھی۔ عزیز رشتہ دار ایک ایک کر کے جانے لگے تھے۔ آخر میں بوڑھا مٹھل نورا سے بولا، دھیے، اب فکر کی بات نہیں، علاج ہو رہا ہے اپنا سائیں داد کا، اللہ سائیں کرے گا یہ بھلا چنگا ہو جائے گا۔ پہلے بھی اس ڈاکٹر کی دوائی سے شفا ہوئی تھی اسے، اس کی دوائی ہم کو لگتی ہے۔ خبردار تو کوئی شور مت کرنا، میں ذرا دیر کے لیے کھیت کا چکر لگا کے آتا ہوں، دھیان سے، کوئی شور شرابہ نہ کرنا۔ نورا کو یہ تاکید کر کے وہ چلا گیا۔ تمہارے بابا نے بالکل ٹھیک کہا ہے، خبردار شور مت کرنا۔ دفتن وارڈ نما اس مختصر سے کمرے میں ڈاکٹر رحیم داد کی سرسراتی ہوئی آواز ابھری۔ نورا زندہ لاش کی طرح کھڑی تھی۔ مریض سب جا چکے تھے۔ وارڈ سے متصل ڈاکٹر کا کمرہ خالی تھا۔ سائیں داد نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ ڈاکٹر رحیم داد نے نورا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا کمرہ خالی ہے، صرف تھوڑی دیر کی بات ہے۔ اس تھوڑی سی دیر میں سائیں داد کو غلط انجیکشن بھی لگ سکتا ہے، مگر غلط صحیح کی یہاں کسے تمیز ہے؟ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر رحیم داد نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نورا اس کے عقب میں سر جھکائے چل پڑی۔ اس کے ذہن میں الفاظ گونج رہے تھے، خبردار کوئی شور شرابہ مت کرنا،